نہ وہ کسی سے پیدا، نہ کوئی اس سے پیدا، نہ اس کا کوئی کفو، ایسا حق کہ جس کا کوئی کفو نہیں۔ اگر یہ تم یقین سے کہہ رہے ہو تو تم مخلص ہو، اور اگر مخلص ہو تو شیطان تمہیں بہکا نہیں سکتا اور تم جہنم میں جا نہیں سکتے۔ پوری دنیا دعویٰ کر دے ہم سورہ اخلاص سمجھ گئے، کہاں سمجھے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، نہیں سمجھ سکتے، کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ آپ اخلاص سمجھیں گے کیسے کہ سورہ اخلاص نام کیوں رکھا گیا؟ یا علی رسول اللہ، یا علی امت میں تمہارا مقام ایسا ہے جیسے قرآن میں سورہ اخلاص۔ کیا مخلص بننا آسان ہے کہ نہیں؟ اور پھر بھی دنیا مخلص بننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ مشکل کیا ہے؟ مخلصین میں شامل ہو جائیے تاکہ جہنم سے بچ جائیے، بچ جائے۔ اس میں کیا مشکل؟ کیوں آپ سورہ قل هو اللہ احد کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ عقل اسے استعمال کریں۔ قرآن میں اللہ نے بندوں سے سب سے زیادہ تقاضا جس چیز کا کیا، ہزاروں کی تعداد، ہر آیت کے بعد ہر سورے میں کئی سو بار ایک ہی تقاضا، تاقیلونا عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، خدا سے کام خدا۔ اگر اتنا تقاضا ہوگا شربت پینے کے لیے تو 24 گھنٹے سردیوں میں بھی شربت پیے جاؤ۔ میں تو شربت کہہ رہا ہوں۔ لیکن جتنا اس کا تقاضا ہے آپ سے کام لو اتنا ہی پیچھے نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اب تو اور ضد ہو گئے، اور بچے کو بھی ضد ہو جاتی ہے، بڑے کو بھی، بوڑھے کو بھی۔ بس کہہ دیجئے کسی کو میں یہ کام بھی کرتی ہوں، آپ مجھے کام دو، ضد آ گئے۔ ضد آ گئے اور جیسے ہی ضد پہ آئے کام سے گئے۔ ضد پہ آئے اور گئے، اس نے اپنا کام دکھا دیا، پیاجے بھی لگا دیے، سوار بھی لگا دیے، نہیں ان کی ماننا نہیں، یہ تمہارے پر طرز کر رہے ہیں، اب تم اور بد عقلی کے کام کرو، چڑھاؤ ان کو، چڑھاؤ۔ اب ہمارے دادا جو تھے وہ جہاں بیٹھتے تھے باہر سے بیٹھتے ہوئے، تو وہ کہتے تھے نوکروں سے کہ بھئی سفیدی دالان میں رہے، سائڈ کی دیوار بھی کچی مٹی سفید۔ تو میں نے دیکھا اپنے بچپن میں کہ ایک جو مزدوروں کے سامان رکھنے کا کمرہ ہوتا ہے، اب تو بہت کم لوگوں کیا ہوتا ہے، اس میں سب کباڑ بھرا ہوا ہے، اس میں ہتھوڑی اور چیلیں اور گلاس اور یہ ہوتا ہے نا، ایک بکسا کہیں ہوتا ہے کونے میں سب چیزیں بھری ہوئی، سینے کے نیچے بھی 2 چھتی میں بنا لیا، ارے کسی چیز کی ضرورت پڑی پیش کر تھا، ارے ہتھوڑی ہوتا ہے نا ایک اسٹور، یہ امریکہ میں لندن میں ہر جگہ آپ کو ملے گی۔ امریکہ لندن میں عام طور سے یہ چیزیں آپ کو جو ملیں گی تو وہ جو گیراج
ایک حصہ اس کے لیے وقف ہوتا ہے، بس چیز ضرورت پڑی اور وہاں دیواروں میں تنگی ہوتی ہے، لکھا ہوتا ہے یہ ہے یہ ہے۔ تو پہلے زمانے میں اس میں ایک یہ جو برش سے اب رنگ کیا جاتا ہے تو پہلے کوچی کہلاتا ہے۔ ماشاءاللہ کہ بھائی اس دور میں لوگوں کو کوچی کی شکل بھی یاد ہے، بڑی بات ہے۔ تو وہ مونچھ ایک چیز ہوتی تھی، مونچھ درخت، وہ جھاڑیاں سی ہوتی، اس کو بنا لیتے اور ایک ڈبہ لے لیا، اس میں تار باندھ لیا، ہمیں پکڑ لیا، اور اس میں یہ چونا جو پان میں لگتا ہے، یہ بہت سارے ٹکڑوں کی شکل میں ہوتا ہے، اس میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی پانی پڑتا ہے تو وہ پکنے لگتا ہے آگ کی طرح، کھڑ اور اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کے اندر آگ چھپی ہے چونے میں، اور یہ سب پان میں کھاتے ہیں، زیادہ ہو جائے تو جلا کے خاک کر دیتا ہے۔ تو یہ بھگو دیا جاتا تھا، تو اس کے بعد کوچی سے لے کے تو ہمارے دادا نے وہ بنوا کے رکھا ہوا تھا، کوچی اس میں پڑی ہوئی۔ اب ذرا سا بھی کہیں مٹی پڑ گئی دیوار میں تو نوکر کا نام شکور کوچی لیا، چونا لا، صاف کر دیا۔ اچھا، اب جو شریر اسٹوڈنٹ تھے اس دور کے، اپنے خاندان کے، جو کہ ہمارے چچا اور تایا لوگ تھے، تایا لوگ، چچا لوگ، اب آج کل انہیں کہتے ہیں بادشاہ ہو، بادشاہ ہو، بادشاہ قدم ادم چھو رہے ہیں۔ تو اب وہ تو سب مر آ گئے بیچارے، تو ان کے لڑکے بھی تایا چچا ابا بن گئے، جو ہمارے دادا کے دور میں تھے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ صفائی پسند ہے، تو وہ یہ کرتے تھے کہ سب گول بنا کے نکلے، 20-22 سال کی عمریں، اور دور اسٹیشن کے پاس پان کی دکان، عام طور سے اندر کے گاؤں میں دکانیں تھیں، پھر وہاں سب نے خوب پان کھائے، دو کلے میں ٹوسے اور پان اپنا لعاب بناتے ہوئے اب ان کی دیوار کے پاس سے گزرے۔ جب آخری سرحد رہ گئی تو سب نے پچکاری ان کی دیوار پہ کی، چلے گئے۔ اب آئے باہر، ساری دیوار لال۔ شکور، یہ کس نے پان لیا؟ وہ کوچی لا، چونا لا، پھر اس نے کر دیا۔ وہ اپنا کام کرتے رہے تھوکنے کا، یہ اپنا کام کرتے رہے دیوار پوچھنے کا۔ تعمیر کرنے والے کو اپنا کام کرنا ہے، ضد کرنے والے کو اپنا کام کرنا ہے۔ اب ہم تم سے کا عمل جاری رہے گا۔ وہاں ضد ہے تو کشتی چلی، جیسے ہی چلی تو بیٹا نوح کا بھاگا، کنان وہ پہاڑ پہ چڑھا۔ نوح نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا جان بچا دی۔ کہاں جان نہیں بچے گی، کشتی میں آئے۔ اس نے کہا کشتی میں نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیے نوح دعوت دے رہے، عقل سے کام لے، یہ پانی پوری دنیا کو ڈبو دے گا، صرف کشتی بچے گی۔ قرآن نے کہا، اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ نوح آواز دیتے، آجا، ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، پانی بڑھا۔ طوفان نوح سمجھنا آسان تھوڑی ہے، زمین سے پانی ابل رہا تھا، آسمان سے برس رہا تھا، تو چونکہ دو طرف سے پانی تھا تو زیادہ مقدار میں جلدی بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے پانی اوپر بڑھتا کشتی اوپر ہوتی جاتی۔ کشتی تو اسی لیے ہے ہی ہے کہ پانی پہ تیرے۔ لکڑی کی کشتی ایجاد ہوئی ہے، پہلی کشتی دنیا کی بنی ہے۔ اس سے پہلے کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ لکڑی کی چیز پانی پہ تیرتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے۔ شروع میں لوگ سمجھے
کہ لکڑی کی کشتی پانی پہ تیرتی ہے، اس لیے لوگوں نے کشتی بنا لی۔ جب آپ حدیث قصہ پڑھیے، انڈر اسٹوڈ باتیں ہو رہی ہیں، اب کتابت سے پھر ہٹ گئے، ابھی آ جائیں گے۔ حدیث قصہ پڑھیے، یہ زمین ہم نے بچھائی، یہ آسمان ہم نے بنایا، یہ چاند ستارے سورج یہ سب ہم نے بنایا۔ اب کہاں ایسی چیزوں کا ذکر ہو رہا تھا، اب یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی بڑی چیزوں کا ذکر ہو، سمندر ہم نے جاری کیے، دریا ہم نے جاری کیے، آگ ہم نے بنائی، پانی ہم نے بنایا، مٹی ہم نے بنائی، فلاں ہم نے بنایا، باغیچے ہم نے بنائے، پھول ہم نے بنائے، درخت ہم نے بنائے، نہیں یہ سب کچھ نہیں، سیدھے سیدھے زمین ہم نے بنائی، آفتاب مہتاب ستارے اور آسمان، بس ختم ہو گئی بات۔ اس کے بعد فوراً ذکر اور پانی پہ یہ کشتی، یہ حدیث کشتی، ارے بھائی ابھی کشتی سے بڑا تو سمندر تھا، سمندر کشتی یعنی نوح کی کشتی دیکھ کر انسانوں نے کشتی بنانا سیکھا اور پھر تشبیہ دے دی کہ جو کشتی ہم بناتے ہیں وہ ڈوبتی نہیں، وہ راہ نجات ہے، جو اس پہ آ گیا نجات پا گیا، تو اس کو بنایا سمبل اور کہا اے میرے جیسے طوفان کہیں پناہ کی جگہ نہیں تھی، سب غلط ہو گئے، مگر کشتی میں اب یہ طوفان کشتی یاد دلائی، چونکہ اہل بیت کشتی ہے اس لیے حدیث کے سامنے کشتی۔ اور کیا اب آپ یورپ، امریکہ، ایران، عراق، عرب، پاکستان، ہندوستان، کسی ملک کے آرٹسٹ کی تصویر چاہیے آپ کو کسی ملک میں، تو دکاندار سے کہیے بھئی ایسی ایک سینری دے دو، ہم ڈرائنگ روم میں لگائیں گے جس میں پہاڑ ہوں، درخت ہوں، دریا کا کنارہ ہو اور پھول وول کھلے ہوں، یہ ایسی ایک سینری چاہیے۔ وہ لے آئے گا، اور جب وہ لائے گا کسی بھی ملک کا ہو تو سب موجود ہوگا، پہاڑ بھی ہے، درخت بھی ہیں، یہ بھی ہے، سورج چاند ستارے، دن کا ہے تو اور رات کا ہے تو سارا منظر ہے، لیکن دریا ہے، دریا خالی نہیں ہے، ایک کشتی چلی جائے گی۔ یار اتنی قیمتی ریسرچ کو آپ ضائع کر دیتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ کم از کم یہ تو سوچا کیجئے کہ یہ چھوٹی سی چیز بھی ضمیر اختر کتنے غور سے دیکھتے ہیں، تو اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی مشاہدے کی۔ یعنی آرٹسٹ کو پتا ہے یہ تصویر بیکار ہے ہماری، اگر دریا دکھا دیا، اگر ایک کشتی بادبان کے ساتھ نہ دکھائی، تصویر کامل ہوتی ہے کشتی کے ساتھ، وہ یونان کا آرٹسٹ ہو، وہ امریکن آرٹسٹ ہو، وہ کافر آرٹسٹ ہو یا مسلم، کشتی ضرور بنائے گا۔ اور اگر آپ کہہ دیں، آپ اگر یہ کہہ دیں یہ تو صاحب حدیث کی بات ہے، ہم حدیث کسی ہی نہیں مانتے، اچھا تو نہ مانو۔ قرآن میں جتنی آیتوں میں سمندر اور دریا کا ذکر ہے اس میں اللہ نے فرمایا کشتیاں ہم نے بنائی ہیں۔ فلکا کا لفظ جو ہے وہ آیت میں آیا ہے، فلکا یسری، وہی لفظ حدیث کے سامنے آیا ہے۔ فلکا کیا ہے؟
پھلکا کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ پھلکا ایک ایسی کشتی کہ جو نیچے سے بھی ہو ایسی پلیٹ کی طرح اور اس کے اوپر بھی ایک پلیٹ ڈھکی ہو، یعنی بادبان۔ ہر کشتی کو پھلکا نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں انگریزی میں فیری، عربی میں قرآن میں کہتے ہیں پھلکا۔ اب کیسے سمجھ میں آیا آپ کے کہ بھئی پھلکا کشتی کیسی ہوتی ہے؟ تو ابھی آپ کو بتاتے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، سمجھانے کے لیے پتہ نہیں کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، مجبوری ہے، اب کیا کریں، وہ نصیحتی تقریر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے یہاں گھر میں چپاتی روٹی پکتی ہے نا عام طور سے؟ اب نہ پکے آ جاؤ بھائی وہاں سے جا کے خمیری لے آؤ، خمیری آ گئی، کھا لیا، مگر چپاتی کا مزہ اور ہے، نرم نرم نوالے، ہے نا؟ اب بخار آ گیا، بچے کو بخار آ گیا، اوہو کھانا نہیں دیجیے گا ڈاکٹر نے کہا۔ 3 دن کے بعد پھر گئے، کہا اب اسے کھانا دیں، کہاں شوربہ اور پھلکا، شوربہ اور پھلکا۔ پھلکا کیا ہے؟ چپاتی سے الگ، جیسے ہی وہ توے سے اترتا ہے پھول کے ادھر سے بھی پھولا، پھلکا سے پھلکا بنا ہے۔ کہاں بیٹھے؟ قرآنی آیت سے لفظ لیا گیا، پہلے نام پھلکا ہی رکھا گیا تھا، بولتے بولتے لوگ دیہاتی تھے نا، فے نہیں نکلا تو فے کو پھلکا کر دیا۔ پھلکا سمجھ میں آ گیا، یعنی پھلکا۔ اب کوئی دیکھیے یہ صاحب قرآن میں اردو کو سیڑ رہے ہیں، تو یہ تو پورے اشرے کا موضوع ہے کہ قرآن میں کتنے لفظ ہمارے اردو کے ہیں۔ کتنے ہیں؟ یہ تو نیا موضوع ہے، تو پھر کبھی سنیے یہ موضوع تو مزہ بھی آئے۔ کتنے لفظ ہمارے ہیں؟ نہیں ہمارے نہیں، لفظ انہی کے ہیں، اللہ میاں کے، ہم نے لے کے ایسے استعمال کیے، استعمال۔ عرب میں جہاں سے پانی نکلتا تھا اسے کہتے تھے یمبا، یمبا، یہ نون بے عین۔ اب جب لوگ یہاں آئے ہندوستان اور پانی نکلا تو انہوں نے کہا بمبا، بمبا سے بنا بمبئی، یعنی پانی کا مرکز۔ یمبا میں یہ سمجھ میں نہ آیا اور نون گننا یمبا، یمبو، بمبا۔ ممبا تھا بمبئی، انہوں نے کہا نہیں پرانا نام تو ممبئی ہے، یعنی عربیوں نے ممبا کہا تھا مرکز، وہ بن گیا، دیہاتیوں نے کہہ دیا ممبا کو بمبا، بمبئی، انہوں نے پھر نام پلٹا کہ صحیح کیجئے پرانا نام، حالانکہ وہی خراب کیا تھا نام، وہ تھا عربی کا، اس سے بنی اردو۔ اب یہ یمبا کا لفظ بھی قرآن میں ہے اور یمبو کا لفظ بھی قرآن میں اور حدیث میں بھی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے سورہ یوسف میں، یوسف بھاگے، جب بھاگے تو پیچھے سے آئی زلیخا اور یوسف کے اوپر ایسے کر کے، اب یہاں پہ کیا لفظ بولیں گے؟ ابھی ذلے زدہ کھڑے ہو، میں پیچھے سے آؤں اور ایسے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے یوں کر لوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئے آپ لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہتے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کیا کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا جیسے ہی یوسف بھاگے پیچھے زلیخا آئی اور دروازے تک پہنچ، تو قرآن نے کہا لدل باب، دروازے پہ زلیخا آ کے لد گئی، یوسف پہ لد گئی، لدل باب۔ اب ہم نے لیا لفظ لاد کے لدائے گے، لادل والا ستان جائے، لد جانا،
کسی پہ لاد دیا، مال لاد دیا، لفظ اٹھایا وہاں سے، ایسے لفظ آپ کو سنانا شروع کریں تو آپ حیران رہ جائیں کہ ہم نے کہاں سے لفظ لے کے اور یہاں رکھ دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لفظ لیے قرآن سے۔ تو اسی طرح پھلکا، اب کشتی تصویر میں آتی ہے نظر، پتہ چلا ہر ملک میں جتنے کو وحی ہوئی ہے، جہاں جہاں اللہ نے اپنے انبیاء کو بتایا، بغیر کشتی کے آیت نہیں اتری، اس لیے ہر نبی ہر قوم کا کشتی کو جانتا تھا، اس لیے کہ کشتی بہت اہم ہے۔ کشتی کہاں تک جائے گی؟ نوح کی کشتی سے اہل بیت کشتی نجات تک کشتی ہے۔ اب جناب کشتی جو ہے وہ ڈوبتی نہیں، پتہ چلا سائنس سے لکڑی ہے ڈوبتی نہیں، وزن کا پتہ لگایا گیا، بہت دنوں کے بعد سمجھے ارے ہم بے وقوف تھے، ہم تو یہ سمجھتے رہے لکڑی نہیں ڈوبتی ہے، یہ تو پہلے بھی معلوم تھا کہ لکڑی کے درخت جب کاٹے جاتے تھے جنگل میں تو بہتے ہوئے تنے چلے جا رہے، تو یہ نئی بات کیا کشتی نوح سے معلوم ہوئی؟ نہیں، کشتی نوح سے ایک نئی بات معلوم ہوئی، وہ ہے سائنس۔ وہ کیا سائنس ہے؟ وہ سائنس یہ ہے کہ اگر کرو یعنی ٹیڑھا ہو جائے، کشتی ایسے ہوتی ہے نا، یہ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو پانی کا کٹورا لیجئے، اسٹیل کا، تانبے کا، یہ سائنس پڑھا رہا ہوں فزکس، اور کٹورا دریا میں ڈال دیجئے، نہیں ڈوبے گا۔ لوہے کا ٹکڑا ڈوب جائے گا، کٹورا نہیں ڈوبے گا، اس لیے کہ گول ہے، یہی تو سائنس ہے۔ کشتی کو اس طرح ایسے بنائے گا، تب ان کے سمجھ میں آیا کہ اگر لوہے کی کشتی بھی بنائیں اور یوں ٹیڑھی کر دیں تو سارے جہاز تنوں لوہے کے ہیں، کیونکہ یوں ہے اس لیے ڈوبتے نہیں، لکڑی کے نہیں ہے۔ اب اگر آپ کی اتنی بھی معلومات نہیں ہے تو پھر میری مجلس پڑھنے کا کیا فائدہ؟ بتائیے بھائی، کیوں منہ سے بولو نا بھائی، یہ لائٹ کے پیچھے والے جو اندھیروں میں بیٹھے ہو، خدا کے لیے روشنی میں آ جاؤ۔ ٹھہرو، ابھی ٹھہرو، مجھے بات سمجھانے دو، پہلے بات سمجھانے دو، بیچ میں مت بولا کرو۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں، بات اگر سمجھ میں آ رہی تو سب بولے۔ کیا آپ کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ جہاز لکڑی کا نہیں ہوتا، لوہے کا ہوتا ہے؟ تو سائنس کے ذریعے کمپیوٹر پہ دیکھیے گا وہ ٹکا کیسے ہے، وہ کٹورے کی شکل کا ہے، اس لیے ٹنوں کا جہاز سمندر پہ ٹکا ہوا ہے۔ کتنی دیر میں کشتی نوح سمجھ میں آئی سائنسدانوں کو؟ جب سائنسدانوں کے سمجھ میں اتنی دیر میں کشتی آئی تو مسلمانوں کے سمجھ میں کشتی کیسے آئی؟ کشتی ضروری ہے، بہت ضروری ہے تصویر میں، اس لیے کہ کشتی مبارک ہو گئی، مقدس ہو گئی، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، توریت میں ذکر کر دیا، انجیل میں ہم نے بنائی تھی اور ہم بناتے رہیں گے۔ تم لکڑی کی بناتے رہنا، ہم زندہ کشتی بنائیں گے، ہم زندہ کشتی بنائیں گے۔ تو اب کیا ہوا؟ نوح جو اس کشتی پہ آ گیا اس نے نجات پائی، آیت آ گئی، اور پھر کہا یہ کشتی چپو سے نہیں چلے گی، پتوار سے نہیں چلے گی۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہماری
نگاہوں سے چلے گی. ہم اپنی نگرانی میں تو اب کشتی جو چل رہی ہے پتوار سے نہیں چل رہی، پانی برس رہا ہے، زمین سے ابل رہا ہے اور چل رہی ہے. اللہ یعنی ریموٹ کنٹرول کہیں اور ہے. شعاعوں کے ذریعے، نور کے ذریعے، جو چاہے لفظ رکھ لو، نور سے چل رہی ہے کشتی، ہماری نگرانی میں چل رہی ہے. کوئی چلا نہیں رہا. جب چاہیں گے روکیں گے، جہاں چاہیں گے روکیں گے. اور یہی نجات. سب کو غرق ہونا ہے، پوری دنیا ڈوب جائے گی. اور بیٹا بھاگا پہاڑی پہ، سب سے اونچی پہاڑی. اس نے انتخاب کیا، کہا اس سے اونچی تو کوئی پہاڑی نہیں، یہاں تک تھوڑی پانی آئے گا، یہاں تک تھوڑی آ جائے گا. اسے پتا تھا کہ پہاڑ کی نوک تک تھوڑی سیلاب آتا ہے. نوح نے کہا مت جا، آ جا آ جا. اس نے بھاگنا شروع کیا. اس نے کہا نہیں ابا، ہم پہاڑ پہ بچ جائیں گے. اچھا اب وہ چڑھا، اب چڑھ رہا ہے تو پیچھے دیکھ رہا ہے پیروں تک پانی آ گیا اور اوپر چڑھ گیا. اب یہ منزلیں ایسے تھوڑی، آپ کو سوچنا پڑے گا. جب پیر تک پانی آ گیا تو اس نے کیا سوچا، کنعان نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا بس یہاں تک آیا پانی، میں اوپر چڑھ جاؤں گا. ابھی تو پہاڑی باقی ہے نا. جب تک باقی ہے اسے اطمینان ہے. کہاں تک آئے گا پانی، کہاں تک آئے گا پانی. ابھی پہلی بار تو طوفان آیا ہے نا. جب تک اس کی سوچ کو نہیں سمجھو گے کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے. اور ابھی تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ یہ مثال کیوں دی ہے. ابھی تو میں پلٹوں گا نا، ابھی واپس آنا ہے نا تقریر پر، اور وہیں پہ تقریر ختم ہو جائے گی، پھر مصائب آ جائیں گے. محنت تو ایسے ہی ہوتی ہے بات سمجھانے کے لیے. ارے اوپر آ گیا پانی، آ گیا اور اوپر. اچھا جتنی بار پانی قریب آ رہا ہے اور وہ اوپر جا رہا ہے، ہر بار وہاں سے آواز آئے اب بھی آ جا آ جا، کشتی بچائے گی. تو اس بدعقل کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پانی پیروں تک آ جاتا ہے اور باپ بچانا چاہ رہا ہے، جو کہ باپ ہے اس وقت. ہر شفیق باپ ہوتا ہے، حالانکہ نہ یہ بیٹا ہے نہ نوح اس کے باپ ہیں. بیٹا وہی ہے جو باپ کا ہم خیال ہو. اگر خیال ایک نہیں تو باپ کوئی اور ہے، باپ کوئی اور ہے. چونکہ حضرت نوح نے سب سے پہلے شریعت حضرت نوح پہ آئی، پہلی شریعت. تو پہلی شریعت میں اللہ نے اعلان کیا کہ بیوہ سے شادی کرنا چاہیے، ثواب ہے. تو حضرت نوح نے کر کے دکھایا. کچھ بیویاں وہ تھیں جو کنواری آئی تھیں، کچھ بیویاں وہ تھیں جو بیوہ تھیں جن کے بچے پہلے شوہروں سے تھے. تو اب بیوہ بچہ لے کے آئی تو نوح چونکہ رحیم نبی تھے تو دوسرے کے بیٹے کو بھی اپنا بیٹا کہا. امت یہ سمجھی بیٹا ہے. سوتیلا، سوتیلا. اس لیے قرآن نے اعلان کیا آیت میں، یہ تم میں سے نہیں ہے. کیا کہا؟ یہ تیرا اہل نہیں ہے. ابھی بھی نہیں سمجھا؟ ہر ایک نبی کا اہل نہیں ہوتا، صرف اہل بیت اہل ہوتے. یہ تیرا اہل نہیں ہے. قرآن کی آیت یہ تیرا اہل نہیں. کون بتاتا؟ جب اللہ ہی نے کہہ دیا نوح تمہارا اہل نہیں ہے تو وہاں پہ سمجھاتا کون کہ یہ نوح کا بیٹا کیوں نہیں؟ تو حضرت علی سے پوچھا گیا کہ بیٹا اہل کیوں نہیں؟ بیٹا تو اہل ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نوح کا نطفہ ہی نہیں تھا، بیوی کے پہلے شوہر کا تھا. مولا نہ بتاتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا؟ تو تفسیر میں جہاں پہ پڑھیے مقبول احمد فرمان علی تو وہاں مولا کا قول لکھا ہوگا.
اہلی جہاں لکھا ہے اس کی تفسیر ادھر نمبر پڑا ہوگا، یہاں حاشیہ لکھا ہوگا مولا نے فرمایا، مولا نے فرمایا۔ تو اب چوٹی پہ بھی پہنچ گیا اور آواز آ رہی آجا آجا، کشتی بچائے گی، یہ پہاڑ نہیں بچائے گا، آجا کشتی میں اب بھی آجا۔ اب کہہ دیتا ہاں بابا اب تو نہیں، تو کشتی قریب آ جاتی، نو ہاتھ پکڑ کے کشتی میں پھندا لیتے، یا اور بھی بھائی تھے، نو کے بیٹے تھے، کوئی بھی ہاتھ پکڑ کے کشتی میں لے آتا، مگر وہ تو اقرار ہی نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا نہیں یہ پہاڑ مجھے بچا لے، اور وہاں سے ایک ہی آواز آجا، اب بھی آجا۔ اچھا تو کیا اس کو پتہ نہیں کہ میں ڈوب جاؤں گا؟ ہاں ہو سکتا ہے ابھی اسے احساس نہ ہو، اور وہ اب تو چوٹی بھی ڈوب گئی، یہ ہے چوٹی، اس پہ ہے کھڑا، پانی آ گیا یہاں، تو اب ابھی بھی سمجھ رہا ہے یہ پہاڑ، اب پہاڑ کا وجود ہی نہیں رہا، اب آگے بڑھیے، پانی آیا گٹے تک، پیر ڈوب گئے، ابھی بھی یقین نہیں، ابھی بھی سمجھ رہا ہے میں بچ جاؤں گا، اب پانی بڑھا، پہاڑ تو ڈوب چکا نا، اب پانی آیا گھٹنے تک، ابھی بھی یقین نہیں، ابھی بھی کہہ رہا ہے میں بچ جاؤں گا، پانی آیا کمر تک، ابھی بھی یقین نہیں کہ میں ڈوب جاؤں گا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا میری تکلیف سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کل سے میں کسی اور کو بھیج دوں پڑھوانے، ذل ثقلین کو بھیج دوں، ذل رضا کو بٹھا دوں کیا، قائم رضا کو بٹھا دوں کیا، تب سمجھ میں آئے گا، یہ نئی نسل سمجھا لے گی، میں بڈھا سمجھا نہیں پا رہا۔ پانی آیا سینے تک، اب محاورے آ رہے ہیں، پانی آیا سینے تک، نوح نے کہا اب بھی آ جا، پانی یہاں تک آ گیا، اب بھی آ جا، اس نے کہا نہیں میں بچ جاؤں گا، اب محاورہ سننا، پانی آیا گلے گلے گلے، پانی آیا گلے گلے، پانی آیا گلے گلے، نوح نے کہا اب بھی آ جا، بچ جائے گا، کیا یقین نہیں کہ ڈوب رہا ہوں؟ پانی آیا یہاں، بھائی یہاں آیا تو گیا، یہاں آیا تو گیا، کیا اب بھی یقین نہیں؟ یقین ہو گیا تھا کہ ڈوب جاؤں گا، اس کے بعد بلایا جا رہا ہے، اب کیا ہوا؟ ضد آ گئی، جب اسے یقین ہو گیا اب نہیں بچوں گا، تو اس نے طے کر لیا کشتی میں نہیں جاؤں گا، چاہے خود خوش نہ بن جاؤں، اپنے کو اڑا لوں، اپنے کو فنا کر لوں، مگر کشتی میں نہیں جاؤں گا۔ پتہ چلا ضد جب آ جاتی ہے تو آل محمد کشتی نظر نہیں آتے۔ ضد آ گئی تو خدا بچائے ضد سے۔ نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہیں بچے کو غصہ نہ دلائیے، بچے کے ہاتھ سے کچھ چھینیے نہیں، ادھر چھینا اور ادھر ضد آئی۔ اگر بچپن میں ضدی ہو گیا بچہ، پھر پڑھوا لیجئے اور میٹرک کروا لیجئے اور انٹر کروا لیجئے اور انجینئر بنا لیجئے اور ڈاکٹر، آپ جو بات کہیں گے وہ الٹا مطلب لے گا، اس لیے کہ ضدی ہو گیا۔ اس لیے مسئلہ بچے کی تربیت میں نفسیات کا ہوتا ہے، ضدی نہ بننے پائے۔ یہ ضد سے بچے کو کیوں بچایا جائے؟ بڑے ہو کے ضدی نہ ہو جائیں، اور ضد بھی ماں باپ سے ضد، جنہوں نے پالا ہے ان سے ضد، پرورش کرنے والے سے ضد، پالنے والے سے ضد۔ ضد آ گئی، ضد سے بچا کیسے جائے؟ اللہ کہتا ہے عقل سے کام لو، تاقلون آ گئے واپس، یہاں سے چلے،
عقل سے کام لو، عقل سے کام لو، عقل سے کام. یہ عقل کی دعوت کیوں دی؟ بغیر عقل کے کائنات میں کوئی کام نہیں آ سکتا. اگر تم نے عقل کو ہی چھوڑ دیا، کس چیز کے غلام ہو گئے؟ کئی چیزیں ہیں نا آپ کے اندر، روح آپ کے اندر، نفس آپ کے اندر، عقل آپ کے اندر. دعوت دے رہا ہے اللہ، نفس کے غلام نہ بن جانا. نفس تمہارا نفس تمہیں بہکائے گا، یعنی عقل بہکاتی نہیں، عقل بہکاتی نہیں، نفس بہکاتا ہے. لوگوں نے کہا اللہ نے شیطان بنایا تھا اور وہی اللہ کا باغی ہو گیا، تو اللہ نے خود ہی شیطان کو بہکایا. لیکن جب قرآن سے پوچھا گیا شیطان کیسے بہکا، اللہ نے کہا اس کے نفس نے اسے غلام بنایا اور نفس نے بہکایا. وہ اپنے نفس پر غرور کر رہا تھا، اس لیے ضدی بن گیا، سجدہ نہیں کیا، ضد کو حرام قرار دیا. شیطان نہ بن جانا. ضد اور وہ بھی اپنے رب سے ضد، اپنے رب سے ضد. اس لیے حلف نامہ لے لیا یوم الست اور دکھایا کہ میں تمہارا رب ہوں. سب نے کہا بلا. پھر آواز آئی یہ ہے آخری نبی محمد میرا حبیب. سب نے کہا محمد الرسول اللہ. بلا، ایمان لائے. یہ یوم حلف ہے، یہی موضوع ہے عشرے کا روز، یہی چلے گا. حلف برداری، وفاداری. اور پھر آواز آئی یہ میرا ولی ہے. سب نے کہا علی ولی اللہ. حلف برداری ہو گئی. اب اگر حلف سے پھر گئے تو اللہ سے غداری ہے، علی سے نہیں. اور اللہ والا ہر وقت سمجھاتا ہے. سر حسین کاٹ کر لے گئے. کیا کیا بے ادبی کی تفصیل ہے، لیکن رکھا گیا سر عمر سعد کے خیمے میں، اور وہیں خیمے کے سامنے نماز جماعت ہوئی. چونکہ منت مانی تھی کہ نماز عصر پڑھیں گے سر کاٹ کے، اس لیے سورج ڈوبنے کے بعد عصر کی نماز پڑھی. اور جیسے ہی سب نے تشہد پڑھا ادھورا، تو سر حسین سے آواز ہے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وسیع. گھبرا کے دیکھنے لگے آواز کہاں سے آ رہی ہے، سمجھے آسمان سے آ رہی ہے. ارے آسمانی آواز تھی، لیکن جب اندر خیمے میں آئے حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے، صدا آ رہی تھی حسین کے دہن مبارک سے. اب پتہ چلا کربلا کی لڑائی کیوں تھی. جنگ ختم ہوئی علی ولی اللہ پر، مقصد سامنے. کیا یوم الست وعدہ تھا، حلف برداری ہے تو حلف برداری میں وفاداریاں 3 برابر کی ہوں. اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، اور جو صاحب امر ہے اس کی اطاعت. اسی لیے آخری امام کو کہتے ہیں صاحب امر. ارے دنیا کے کسی بادشاہ کو صاحب امر کہا جاتا ہے؟ صاحب امر ایک ہی ہے، وہ ہے امام مہدی. امر کے مالک وہ ہیں، چاہے تو دنیا کو الٹ پلٹ کر دیں، چاہے تو قیامت ابھی لے آئیں. لیکن یہ معصومین، اللہ چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے. حضرت نوح نے کہا عذاب لیا، جناب ہود نے کہا عذاب لیا.
جناب صالح نے کا عذاب لیا، جناب لوط نے کا عذاب لیا، یہ کہا اور وہ آیا، کہا اور آیا، اس لیے کہ کن میں ہو جاتا ہے۔ واحد نبی ہمارے رسول اللہ جنہوں نے کہا کہ جب تک میں تیری نظر میں محمد رسول اللہ ہوں، روئے زمین پہ عذاب انسانوں پہ نہ آئے، رحمت للعالمین، اور مسلمانوں پہ تو بالکل نہ آئے۔ وعدہ ہے، حلف برداری میں وعدہ ہے۔ اب ہمیں تو شرم آنی چاہیے، ایسا کام تو نہ ہو کہ جس میں طوفان نوح آ جائے۔ طوفان نوح کیوں آتا ہے؟ جو نبی کی تکذیب کرے، اللہ کے نمائندے کی تکذیب پر عذاب آتا ہے۔ اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم امام مہدی پہ عقیدہ رکھیں۔ جہاں مسلمانوں نے انکار کیا، اچھا مسلمان یہ بہت آرام سے بیان کرتے ہیں ٹی وی پہ، اخبار میں، ہم پہ تھوڑی عذاب آئے گا، ہم پہ تھوڑی عذاب آئے گا۔ اچھا پہلے آپ مجھے حیرت سے دیکھ لیں پھر آگے بڑھوں۔ اب دیکھیے، میں پھر کہتا ہوں، دیکھیے حیرت سے دیکھیے گا، خاموشی سے۔ کتابوں میں، اخباروں میں، ٹی وی پہ سب بیٹھ کے آرام سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بس نبی سے وعدہ ہے، ہر نبی کی امت پہ عذاب آیا، ہم پہ تھوڑی آئے گا، ہم پہ تھوڑی آئے گا۔ ایسا جملہ دوں گا، اگر ڈائری میں جا کے تم نے نہ لکھا تو ساری زندگی یاد نہیں آئے گا۔ نوح کی امت پہ عذاب آیا، تھوڑا سا، پانی خشک ہو گیا، پھر آبادی ہو گئی۔ عاد پہ آیا، پھر آبادی ہو گئی۔ سمود پہ آیا، پھر آبادی ہو گئی۔ لوط کی قوم پہ آیا، پتھر برسے، پھر آبادی ہو گئی۔ مسلمانوں پہ ایسا آنے والا ہے کہ دنیا پھر آبادی۔ اس کا نام ہے قیامت۔ اب کچھ کر لو ضمیر اختر کا۔ اب یہاں پہ مسل کون سی کہی جائے گی؟ نہیں ہم پہ تو نہیں آئے گا، نہیں ہم پہ تو نہیں آئے گا۔ اور یہ قیامت جو آنے والی ہے یہ کیا ہے؟ تو اب میں مسل کہوں یہاں پہ؟ دیکھیے کیسی جگہ پہ میں مسل استعمال کرنے لگا۔ اگر سب کو یاد ہو مسل، بکرے کی میاں کب تک خیر منائے گی؟ بکرے کی ماں یہی کہ میرے بچے پہ چوری تھوڑی چلے گی، بچہ بڑھتا رہتا ہے، اور بکرے کی ماں دعا کرتی ہے میرا بچڑا بچ جائے، میرا بچہ لیکن بکنا تو ہے، بقرعید میں جانا ہے۔ بکرے کی ماں کو کیا معلوم کہ مسلمان بچے بھی نہیں چھوڑتے۔ ارے 6 مہینے سے اوپر ہوا اور دانت دیکھے اور لے گئے۔ تو بھائی قیامت تو آنی، لیکن عذاب تو یہ قیامت پہلے آ سکتی تھی، چونکہ رحمت للعالمین کے نواسے تھے، اس لیے ہر نبی طلب کرتا تھا عذاب۔ سرکار نے وعدہ کیا تھا تو اولاد نے نبھایا۔ کسی منزل سے بھی بات گزر جائے ہم نہیں کہیں گے عذاب لا، اور اگر ایک کہہ دے تو دوسرا کہتا ہے روکو۔ توجہ ہے نا؟ اور وہ رش، وہ مجمع، اللہ اکبر، اور باجے شادیاں خوشی کے باجے، نعرے، ریشمی کپڑے اور آئینہ بندی اور دکانیں سجی ہوئی، باجے تھے کہ رکی نہیں رہتے، اور عمدہ آتا تھا، مجمع عمدہ آتا تھا۔ آواز دی شمر،
باجے رکوا دے، میں کوفے والوں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ شمر نے جواب دیا، یہ باجے رک نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں۔ گھٹنے رکھ کر کجاوے پر بے پردے کا کجاوا تھوڑا سا بلند ہوئی، ہاتھ بندھے تھے، کلمے کی انگلی اٹھائی، بس علی کی بیٹی نے ایک اشارہ کیا، بجتے ہوئے باجے تھم گئے۔ بلکہ راوی نے یہاں تک لکھا کہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے اونٹوں کے گردنوں میں گھنٹیاں لٹکائی تھی، تاکہ جب اونٹ چلیں تو گھنٹیاں بجیں، خوشی میں شور ہو۔ تو اونٹوں نے اپنی گردنوں کو ساکت کر لیا کہ اگر گردن ہلائیں گے تو یہ ہلکی سی آواز بھی نہ آئے، اس لیے کہ کائنات کے مالک کی بیٹی نے خاموش کرایا، خاموش کرایا۔ بچے نکل پڑے تھے تماشا دیکھنے، بچے بھی تھے۔ ایک ماں، اس نے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھا تھا، چونکہ امام حسین سے بہت محبت کرتی تھی، اور کوفے میں جب حضرت علی کے دور میں شہزادے بنے دونوں سواریوں پہ نکلتے تو اس نے دعا مانگی تھی، حسین کے صدقے میں ایک بیٹا دے دے، میں اس کا نام ہی حسین رکھوں گی۔ 10-12 سال کا بیٹا تھا، پیدا ہوتے ہی ماں نے کان میں یہ ڈال دیا، حسین کے صدقے میں تو ملا ہے، اس لیے تجھے حسین کہتی ہوں، تاکہ عبادت ہوتی رہے، میں تجھے پکارتی رہوں۔ بیٹے کے دل میں بھی اتنی محبت آ گئی، ماں سے ہی تو محبت ملتی ہے حسین کی۔ یہ کیا ہے، یہ ماتم مجلس، یہ گریہ کیا ہے؟ یہ سب ماؤں کا احسان ہے عزاداروں پر، ورنہ ہم کون تھے اور ہم کیسے جانتے کہ عزاداری کیا ہے اور یہ مجلس کیا ہے اور یہ ماتم کیا ہے؟ ہماری ماؤں کا احسان ہے کہ ہمیں حسین حسین کہنا سکھا دیا۔ وہ بھی ایک ایسے ہی ماں تھی، وہ بھی تماشا دیکھنے آ گیا، اس کو کیا پتا بچے کو کہ کیا ہوا۔ 12-13 برس کا بچہ کیا جانے۔ اس کے دوست جمع ہو گئے، کہا حسین تمہیں معلوم ہے وہ جو تمہاری ماں نے تمہارا نام حسین رکھا ہے، جس حسین کے نام پہ، یہ اسی کا تو سر آیا ہے، اسی کو تو مار ڈالا گیا، یہ اسی کی تو خوشی ہے۔ پہلے تو اس نے سر حسین کو دیکھا، پھر اور بچے جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا وہ جو خیمے، وہ جو ناقے پر کجاوے پہ بی بی بیٹھی ہے جس کے بال کھلے ہیں، وہ اسی حسین کی بہن ہے۔ بچہ روتا ہوا دوڑا، گھر کو واپس ہوا تاکہ ماں کو بتائے یہ کیا ہوا اماں، آپ جس محبت کو سکھاتی تھیں حسین حسین، اس کو تو مسلمانوں نے مار ڈالا، اور حد یہ ہے اس کی بہن کو کھلے سر لائے ہیں۔ اب بچے پہ تو اثر ہو گیا، گھر میں آیا تو ماں کو نہ پایا، ماں پڑوسیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ باہر نکل چکی، گھر میں آیا ماں نہ تھی، ایک حجرے میں بیٹھا اور بیٹھ کے چیخ چیخ کے رونا شروع کیا، ہائے حسین، میری ماں نے جس حسین کا نام سکھایا تھا وہ مار ڈالا گیا، میرا حسین بچہ تو تھا، روتا چلا گیا، ایک بار سانس رکی اور دم نکل گیا، گر گیا، مر گیا۔ ماں نے گھر میں بچے کو نہ پایا تھا،
تو مجمع میں پکارتی چلی حسین، جہاں چھوٹے بچوں کو دیکھتی وہیں پر حسین، اور جو بچہ مڑتا کہ میرے حسین کو دیکھا ہے، میرے بیٹے حسین کو کہیں دیکھا ہے، مجمع میں کھو نہ جائے، چھوٹا ہے۔ پکارتے پکارتے قافلے سے قریب ہو گئی، کارواں حسین۔ ایک بار ناقے سے آواز آئی، بی بی کس حسین کو پکار رہی ہے، کس حسین کو پکار رہی ہے؟ اگر میرے حسین کو پکارتی ہے تو میں اس کی بہن زینب، اور میرا بھائی حسین وہ نیزے پہ سر ہے، تو کس کو پکار رہی؟ کہ میرے بیٹے کا نام حسین ہے، مگر یہ تم نے کیا کہا کہ حسین کی بہن زینب۔ آخری جملے۔ ایک بار نیزے کے قریب آئی، کہ یہ کیا سنتی ہوں، آپ حسین ہیں، کس نے آپ کو مار ڈالا؟ کہ پہلے اپنے بیٹے کی پرواہ کر، تو اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی ہے، جا گھر پر آئے۔ باقی ہوئی گھر پہ آئی، دیکھا بیٹا مرا پڑا تھا، بیٹے کی لاش۔ اب یاد آیا زینب نے پکارا تھا، ہوش میں آئی، بیٹے کی محبت میں دیوانی تھی، آواز نیزے سے آئی، بچے کا لاشا اٹھایا، دوڑتی ہوئی قافلے میں آئی اور لاشے کو لا کر نیزے کے نیچے ڈال دیا کہ اگر آپ حسین ہیں، اگر آپ فاطمہ کے لال، میرا حسین مر گیا، آپ کی محبت میں اس کا نام رکھا تھا۔ آواز آئی، بی بی فاطمہ کا لال مر گیا، تیرا بیٹا حسین۔ ایک بار بیٹا اٹھا، زینب کی آواز آئی، تجھ کو حسین مبارک، میرا علی اکبر، میرا آقا۔